دعا کرتی تھی پہلے. مہمان خصوصی عالی جناب محترم ڈاکٹر اسلم جمشید. بسم اللہ. آج کی اس خوبصورت محفل کے صدر محترم سید عباس رضا رضوی چھپن صاحب، مہمان اعزازی استاد محترم پروفیسر محمد زکریا صاحب، میرے بزرگ دوست اسلم بدر صاحب، میرے بہت ہی اچھے دوست میرے بلاوے پر یہاں تشریف لائے ڈاکٹر زین رامش صاحب، بہت ہی اچھی نظامت کر رہے گوہر عزیز صاحب، صاحب کتاب مہتاب عالم پرویز صاحب، رانچی سے اس فنکشن میں خاص کر شریک ہونے کے لیے بہت ہی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں کئی مہمان. ایم اے حق صاحب جو بہت ہی معروف افسانچہ نگار ہیں، رضوی صاحب. میں جمشید پور میں جب بھی آتا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے میرے بزرگ، میرے والد کے دوست احباب یہاں موجود ہیں. میں نام لوں گا تو شاید تاخیر ہوگی. خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے افسانے کے تعلق سے، مہتاب عالم پرویز کے تعلق سے، ان کی زبان کے تعلق سے. میں نے بہت کچھ لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے وہ سب منظر عام پر آیا ہے، سامنے ہے. مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ میں اس سووینئر کی شکل میں تمام چیزیں پیش کر چکا ہوں. مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ جب میرٹھ میں رہتے ہوئے میں نے جمشید پور کی ادبی تاریخ کو سمیٹتے ہوئے ایک شمارہ جمشید پور کے نام شائع کیا، اور آج ایک دوسرا شمارہ، اسی میگزین کا ایک دوسرا شمارہ، خاص شمارہ، پوری روایت کو توڑتے ہوئے میں نے بڑی ہی ہمت کر کے یہ کام کیا. کیونکہ یونیورسٹیز کے کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی فکر نہ کرتے ہوئے، روایت کو بالکل توڑتے ہوئے ایک نئے قسم کا رسالہ، ایک نئے قسم کا خصوصی شمارہ آج مہتاب عالم پرویز کے اس کتاب کے اجرا کے موقع پر شائع کیا ہم نے. اور مجھے خوشی ہے، فخر بھی ہے کہ جمشید پور کے لیے میں نے کچھ کیا. اور میں بتاؤں کہ یہاں جو گفتگو ہوئی ہے، پہلے تو میں شکریہ ادا کروں چھپن صاحب کا کہ انہوں نے ہمیشہ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. نئے ہی نہیں، جمشید پور کے ایسے تمام حضرات جن کے مجموعے، جن کی کتابیں منظر عام پر آتی رہی ہیں، ایسے لوگوں کی رہنمائی، ان کو صحیح طور پر صحیح مقام دلانے کے لیے جد و جہد کرنا، ان کو سامنے لانا چھپن رضوی صاحب کا فریضہ رہا ہے، اور وہ بہت بحسن و خوبی اس کام کو انجام دیتے رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ جب بھی جمشید پور کی سنہری تاریخ لکھی جائے گی تو ان کی محنتیں، ان کا کام، کوئی بھی مورخ اس کو درگزر نہیں کر سکتا. سنہرے حرفوں میں لکھے جانے لائق کام انہوں نے ادبی دنیا میں کیا ہے. وہ ادیب نہیں ہے لیکن ادب نواز ہے، اور یہ بات انہوں نے ثابت کی ہے. یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑی کہ یہاں میں نے محسوس کیا ہے کہ جمشید پور کے کچھ لوگوں کا رویہ اس طرح کا ہے کہ اب گھر کی مرغی دال برابر. اکثر ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی بہت آگے نہ نکل جائے. یہ محفلیں جنرلی جو یہ محفلیں ہوتی ہیں، یہ محفلیں تحسین کی محفلیں ہوتی ہیں، تعارف کی محفلیں ہوتی ہیں. تنقید کے جتنے جوہر دکھانے آپ دکھائیے نا، بعد میں دکھائیے. کس نے کہا کہ آپ یہاں آ کے تنقید کے، مجھے پتا ہے کتنے بڑے بڑے ناقد یہاں موجود ہیں. تنقید کی محفلیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، وہاں پرچے لکھیے جہاں آپ سے سوال کیا جائے، آپ کی بات کی جہاں پکڑ کی جائے وہاں آپ لکھیے نا، وہاں زبان پہ بحث کیجیے، پرویز کی زبان پر. آئیے بیٹھیے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں کہ پرویز کی کس جملے میں کیا خوبی ہے، کون سی خرابی ہے.
تو ان محفلوں کو ایسے ہی رہنے دیا جائے. تعارفی محفلیں ہوتی ہیں, اجرا کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ رائٹر کی تعارف اس کا ہو جائے, بہتر طور پر رہنمائی ہو, اس کو حوصلہ ملے, حوصلہ شکنی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم اس پودے کی آبیاری کر رہے ہیں, کریں گے نہیں تو کس طور پہ ہم اس کو جمشید پور کی شان یا جمشید پور کا نام پیدا کرنے والا ایک بچہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ افسانے کا فقدان ہے, آج افسانہ نگار نہیں ہے. آپ دیکھیے پوری اردو دنیا پہ نظر ڈالیے تو آپ کو لگے گا کہ 21ویں صدی میں کوئی افسانہ نگار نہیں پیدا ہو رہا. ایک افسانہ نگار سامنے آ رہا تو لوگ لگے گا اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے. کیوں بھائی؟ مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑ رہی ہیں. اور مہتاب عالم پرویز کے افسانوں میں ٹھیک ہے کچھ خامیاں ہیں, کس کیا نہیں ہے, منٹو کیا خامیاں ہیں, لائیے منٹو کے افسانے, میں بھی بتاتا ہوں منٹو کی کیا خامیاں منٹو کے اندر ہیں. منٹو کو بابا آدم کہتے ہیں نا آپ لوگ افسانے کا, ابھی اس کو خدائے افسانہ کہا گیا. ریوتی سرن شرما ایک بہت بڑا نام ہے, انہوں نے منٹو کے افسانوں پر ایک بالکل منفی مضمون لکھا, اور یوں ہی نہیں لکھا, ثابت کیا, منٹو کے ایک ایک افسانے کو ثابت کیا کہ اس نے کہاں غلطی کی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ محفلیں ہوتی ہی اس طرح کی ہیں, ایسی ہی ہونی چاہیے, ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور صرف برائے نام نہیں کرنی چاہیے. ان کی جو خوبیاں ہیں کتاب کی وہ سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور مہتاب عالم پرویز نے وہ کہانیاں لکھی ہیں کہ آپ دیکھیں اس سووینئر میں جمشید پور کے تقریباً 12 لوگوں کی رائے ہے اور 15 لوگوں کی ان لوگوں کی رائے ہے جو جمشید پور سے ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کی رائے پڑھیے گا اور جمشید پور کے لوگوں کی رائے پڑھیے گا تو میری بات یہ آپ کو یاد آئے گی کہ جمشید پور کے لوگ, کچھ لوگ ہیں جو ضرور آگے بڑھانے کا کام کرتے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان سے آگے کوئی جائے. بہت ضرورت ہے اس بات کی. دیکھیے جمشید پور نے بہت بڑے بڑے نام پیدا کیے اور مجھے فخر ہے, مجھے بہت ہی فخر ہوتا ہے, میں جب بھی جاتا ہوں جہاں تو جمشید پور کے تعلق سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں انہیں بتاتا ہوں. ندا فاضلی کا ایک شعر جو ہے جدیدیت کے حوالے سے بہت مشہور ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ شادہ واسطی نے ایک شعر لکھا تھا. شادہ واسطی نے یہ سوچ کے نہیں لکھا تھا کہ جدیدیت تو شعر ہے, لیکن جدیدیت کی اتنی بہترین عکاسی وہ شعر کرتا ہے کہ لوگ اشش کرتے, وہ کہتے ہیں, اس کو کوٹ کرتے ہیں, بہت سے لوگ کوٹ کرتے ہیں. دشتے جنوں میں امن کے سوکھے درخت پر بیٹھی ہے چیل شکل کبوتر لیے ہوئے. بتائیے کوئی جواب اس شعر کا؟ اور میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ جمشید پور کے شعراء کے اشعار کوٹ کروں, جمشید پور کے لوگوں کے ادب کو سامنے لانے کا کام کیا جائے. تو ہمیں اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. مہتاب عالم پرویز کی ایک کہانی سے میں مختصر بات کروں گا. آخری پرواز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایک جملہ اس میں فاضل ہے, وہ میں نے بھی اشارہ کر دیا, بہت سے لوگوں نے کہہ دیا, لیکن اس کہانی میں جو بڑا پن ہے, آپ دیکھیں گجرات کا فساد دیکھا آپ نے, گجرات کے فساد پہ بہت ساری کہانیاں آئی ہیں. مہتاب عالم پرویز نے نہیں لکھا ہوگا گجرات کے فساد کے پس منظر میں یہ افسانہ, لیکن جب آپ قرأت کریں گے تو قاری اپنے نقطہ نظر سے قرأت کرتا ہے. اس میں ان ٹوٹے پھوٹے ان انڈوں کا ذکر ہے جس میں بچے ابھی بنے بھی نہیں ہیں. ان بچوں کو, ان انڈوں کو بہت بے رحمی سے کچلا گیا, مارا گیا, توڑا گیا ان انڈوں کو. آپ گجرات کو یاد کیجئے, ان ماؤں کے شکموں سے بچوں کو نکال نکال کے مارا گیا تھا. وہ دردناک منظرنامہ سارا اس کہانی میں موجود ہے. صرف یہی نہیں, مہتاب عالم پرویز نے تو وہ کام کیا ہے. دیکھیے طوائف کا ذکر یا طوائف کی زندگی یا وہاں کے جو حالات ہیں ان پر منٹو نے بہت افسانے لکھے, بہت سارے لوگوں نے افسانے لکھے ہیں, اور وہ افسانے اس منظر نامے کو پیش کرتے ہیں, اس اندھیرے کو دکھاتے ہیں, ہمیں اس تاریکی کو دکھاتے ہیں. مہتاب عالم پرویز کے یہاں کئی افسانے ایسے ہیں, لیکن ایسے افسانے پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ مہتاب عالم پرویز اس اندھیرے سے روشنی نکال کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اس اندھیرے سے, اس تاریکی سے, اس گندگی سے ایک اچھے پن کو, ایک خوبی کو, ایک روشنی کی کرن کو نکال کے لانے کی کوشش کی ہے. کوئی جب طوائف کے یہاں جاتا ہے تو وہ ماں کا کردار ڈھونڈے اس کے اندر, یہ بات کہاں سے آتی ہے؟ یہ مہتاب عالم پرویز نہیں باتتی ہے. اور افسانہ کیسا ہو, افسانے پر کیا ہو, افسانہ نگار پہ آپ کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اب ماں باپ جدیدیت کا عہد ہے, افسانہ نگار آزاد ہے, اس کو خود لکھنے دیں, اس کو فارمولے نہ بتائیں, اس کو یہ نہ بتائیں کہ یہ زبان اچھی ہے یا وہ زبان اچھی ہے. کشن چند نے لکھا, شاعری کی, اس میں ایک اسٹائل ہے, بہت اچھی بات ہے,
تو مہتاب عالم پرویز کو مہتاب عالم پرویز رہنے دیں، منٹو نہ بنائیں، کرشن چند نہ بنائیں. اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے. خامیاں تو ہوتی ہیں، لیکن جب مہتاب عالم پرویز اپنے اسٹائل میں لکھتا ہے، یہی اسٹائل ایک دن اس کی پہچان بنے گا، ان کی شناخت بنے گا. اور جمشید پور سے اٹھنے والا یہ افسانوی شعلہ انشاءاللہ بہت جلد انقلاب کا ایک انقلاب کی ایک نوید ہمارے سامنے آئے گی. آپ دیکھیں اختر آزاد یہاں موجود ہیں. اب جو اردو کا نیا افسانوی منظر نامہ ہے اختر آزاد، اس کا ایک معتبر نام ہے. 4-4 5-5 مجموعے اس افسانہ نگار کے آ چکے ہیں. جب بھی افسانے میں بات ہوتی ہے تو اختر آزاد کا ذکر کیے بغیر نئے افسانے پہ گفتگو ہو ہی نہیں سکتی. جب جدیدیت کی بات ہوتی ہے منظر کاظمی یا انور امام، ان کے افسانوں کے ذکر کے بغیر جدیدیت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو جمشید پور کا مقام ادبی منظر نامے پر جس طرح سے آنا چاہیے، جس طرح سے ابھرنا چاہیے، اس میں ہم سب کو مدد کرنی چاہیے. اسلم بدر صاحب نے کن فیکون نام کی مثنوی لکھی، بہت بڑا کارنامہ کیا انہوں نے، لیکن جمشید پور والوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. آپ دیکھیے ادبی منظر نامے میں، بتائیے مجھے، لا کے دکھائیے کوئی مثنوی لکھی جا رہی ہے کہ اس وقت؟ اور جس طرح سے مثنوی انہوں نے لکھی ہے، جس طرح سے مضامین کو انہوں نے سمیٹا، جس طرح سے مذاہب کے تصورات کو، جس طرح سے اسکالرز کے جو نظریات ہیں، مختلف نظریات ہیں دنیا میں، ان سب کو جس طرح سے سمیٹا اسلم بدر صاحب نے، بڑا کارنامہ کیا. تو جمشید پور والے ان کو تمغہ دینے کے بجائے، تاج دینے کے بجائے مطلب کہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ایسے شخص کا تو استقبال ہونا چاہیے، شہر میں بہت شاندار محفلیں ہونی چاہیے. تو جمشید پور کی روایت کو خدا ایسے ہی رہنے دیں، ہم حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ شکنی دوسرے شہر کے لوگ کرتے رہیں گے، ان کے لیے چھوڑ دیں وہ کام. ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میں پروفیسر زکریا صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی مطلب ہم جیسے طالب علموں کو آگے لانے کے لیے بہت محنت کی، اور بہت سلیقے سے ان کو پیش کرنے کے لیے آج کی اس طرح کی محفلیں منعقد کی ہیں. اختر آزاد ہوں یا میں ہوں یا مہتاب ہوں، ہم سب اسی آنگن سے پڑھے بلے اور آگے بڑھے ہیں. ہم لوگ کریم سٹی کالج، اکثر جب بھی ذکر آتا ہے، میں تو ہر جگہ کریم سٹی کالج کا ذکر کرتا ہوں، لیکن افسوس ہے، مجھے بھی بعض مقامات پر افسوس ہوتا ہے جب یہاں سے لوگ جا کے مجھ سے پوچھتے بھائی تمہارے شہر گئے تھے، تمہیں تو نہیں پوچھا تھا کوئی وہاں. میں نے کہا نہیں، میرے شہر کے لوگ مصروف زیادہ ہیں اور ان کی یادداشتیں کبھی کبھی وہ ہو جاتی ہیں، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ شہر میرا ہے، میں اس شہر کا ہوں. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کریں. مہتاب عالم پرویز کو بہت مبارکباد اس بات کے لیے کہ انہوں نے واقعی افسانہ نگاری کی دنیا میں جس طرح سے قدم رکھا ہے، وہ بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، افسانے تو دیکھیے اچھے بھی لکھتے ہیں، برے بھی لکھتے ہیں لوگ، تو اچھے افسانے زیادہ لکھیں، اس کی ہم دعا کریں، ان کو مبارکباد دیں. اور جمشید پور کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئے تعلق سے کچھ کام کیا جائے. ابھی ایک کام میں سید احمد شمیم کی پوری جو حیات اور خدمات ہیں، ان کی جو شاعری ہے، اس پر ایک تھیسس میں وہاں میرٹھ میں کرا رہا ہوں. اور میری کوشش ہوگی کہ جمشید پور کے اور لوگوں پر بھی کام ہم لوگ کرائیں، مختلف یونیورسٹیز میں کام ہو. جب کام اس طرح سے سامنے آئیں گے تو ایک اہمیت بنتی ہے، تو ایک وقار بنتا ہے، ایک استناد حاصل ہوتا ہے شہر کو. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اسلم بدر صاحب اس سلسلے میں بہت کام کر رہے ہیں اور میں ان کو واقعی مبارکباد دیتا ہوں. تو اس طرح سے میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور چھبن رضوی صاحب اور زکریا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، موقع دیا. میں پرویز کی ایک خواہش تھی کہ اجرا اس کتاب کا میرے ہاتھوں ہو. میں تو بہت چھوٹا، بہت ناچیز ہوں، لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں اپنے ایک دوست کو پروجیکٹ کر پایا. کوئی دنیا مجھے کچھ بھی کہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے اپنے دوست کو اردو کے افسانوی ادب میں پروجیکٹ کیا ہے، پیش کیا ہے، اور دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. شکریہ. خدا حافظ. عاشق کی طرح جمشید پور سے عشق کرتے ہیں. میں پھر ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح سے کریم سٹی کالج کے آنگن سے اٹھے اور بابائے اردو کے شہر پہنچے اور
اور دنیائے ادب میں اتنا بڑا مقام آپ نے حاصل کیا، آپ کے بعد آنے والی نسلوں میں اور آپ کے چھوٹے بھائیوں میں، یہاں کے لوگوں میں یہ حوصلہ پیدا ہو اور مقام وہ حاصل ہو، وہ آپ کے پیچھے چلیں۔ جناب عالی، یہاں بات ختم ہوتی ہے، اب مرحلہ صرف صدر محترم کا ہے۔ صدر محترم سید رضا عباس رضوی چھبن صاحب، میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتے ہیں تو میر تقی میر کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ میں پڑھ لیتا ہوں، آج بھی پڑھ دیتا ہوں کہ مت سیل ہمیں جان کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ صدر محترم۔ ڈاکٹر اسلم جمشید پوری صاحب، مہمان اعزازی ڈاکٹر محمد زکریا صاحب، مہتاب عالم پرویز صاحب، زین دانش صاحب، اسلم بدر صاحب، ساغر برنی صاحب، انور ادیب صاحب، نیاز اختر صاحب، ڈاکٹر اختر آزاد صاحب، معزز مہمانان، خواتین و حضرات، سب سے پہلے انجمن ترقی اردو جمشید پور کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے مہتاب عالم پرویز صاحب مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی پہلی کتاب ریت پر کھینچی ہوئی لکیر 27 سال کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ایک کتاب لکھنے میں 27 سال کا ایک لمبا عرصہ۔ کہانی کے سلسلے میں، کتاب کے سلسلے میں بہت ساری